ألف لام ميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذین، یہ دیکھیے کلمہ شروع میں واو آیا. واو کے کیا معنی ہے علی؟ اور ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے. والذین، الذین جو سب اشخاص، اور یاد ہے ہم نے اسے پڑھا تھا الذین، الذی کی جمع ہے جس کے معنی جو ایک شخص، اور الذی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی جو ایک مؤنث، اور اللتی کی جمع ہوتی ہے اللائی جو سب مؤنث، اور الذی کی جمع ہوگی الذین جو سب مذکر. الذین جو سب اشخاص، اذا، والذین اذا، اذا کہتے ہیں جب اردو میں ہم نے جب کہنا ہو تو عرب اسے اذا کہتا ہے. یہ 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے. یہ کلمہ ہمیشہ ماضی سے پہلے اگر آئے، ماضی سے پہلے آئے تو ترجمہ ماضی میں نہیں کریں گے بلکہ اس کا ترجمہ مضارع میں کریں گے، حال یا مستقبل میں کریں گے. والذین اذا انفقوا، دیکھیے والذین اذا انفقوا، انفقا، واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ ذرا دیکھیے، واو الف تو جمع کی علامت ہے، اور باقی کلمہ کیا رہ گیا؟ انفقا، اس نے انفاق کیا، اس نے خرچ کیا. اردو میں کہتے ہیں نان نفقہ، نفقہ کا مطلب خرچ. انفقا، اس نے خرچ کیا ماضی ہے، اور پلس لگ گیا واو الف، ان نے انفاق کیا، اس نے یعنی ان سب افراد نے خرچ کیا. خرچ کیا ماضی ہے لیکن اس سے پہلے اذا لگا ہوا ہے. اذا لگنے کی وجہ سے اب اس کا ترجمہ چونکہ ہم نے پڑھا ہے مضارع میں کرنا ہے، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ والذین اذا انفقوا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں. وہ جب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں اس کا ترجمہ ہوں گے کیونکہ مضارع ہے. وہ خرچ کرتے ہیں یا کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ والذین اذا انفقوا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں. یہ اللہ کے بندے کا کلمہ میں نے کہاں سے لے لیا جی؟ بالکل ٹھیک، عباد الرحمن کا ٹائٹل ہے، اس کے نیچے کہا جا رہا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اور اب ہم نے پڑھا ہے والذین اذا انفقوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب انفاق کرتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں. لم یسرفوا، یہ کلمہ لم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کلمہ لا اور لم اور لن، یہ تینوں کلمات نفی کے لیے آتے ہیں. لم جب کلمہ آتا ہے تو یہ اپنے آخری حرف کے اوپر جزم دے دیتا ہے. یہ مضارع سے پہلے آتا ہے، یہ مضارع سے پہلے آئے گا، اور ترجمہ اب اس کا ماضی میں کریں گے. یہ پہلے کے برعکس اذا کے اندر ہم نے پڑھا تھا ماضی سے پہلے اذا آئے تو اس کا ترجمہ ہم نے مضارع میں کرنا ہے، لیکن یہ کلمہ مضارع سے پہلے آئے گا لم، اور اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے. لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، وہ منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور نفی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جبکہ لم صرف نفی کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے کلمے کے آخری حرف پر جزم دے دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کر دیتے ہیں. یہ دو چیزیں، اور اس میں اگر واول کوئی آ جائے تو وہ بھی حذف ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات یاد رہے. اسی طرح کلمہ لن، لن کا کلمہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے ہی پہلے آتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ صرف مستقبل میں کرتے ہیں، حال میں نہیں کرتے. حالہ مضارع کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ حال میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کیا جاتا ہے.
وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہ کلمہ لن کل اس کے آغاز میں آ جائے تو نفی کر دی لن کے ساتھ۔ اگر ایسا ہو جائے تو نفی تو ہوگی لیکن صرف مستقبل میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں ہرگز نیکی نہیں ملے گی جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو، تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ کے ہاں اس کا اجر تب ملے گا جب وہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لا، لم، لن، ہم نے عرض کیا یہ تینوں کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ لا جو ہے وہ نفی بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے، جبکہ لم اور لن صرف نفی کرتے ہیں۔ لم مضارع سے پہلے آ جائے تو ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور لن مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم صرف مستقبل میں کریں گے، نفی۔ یہ بات یاد رہے۔ یہاں پہ کلمہ آ گیا لم، لم یسرفو۔ یسرفو دیکھیے بنا کیسے ہے، اس کا ذرا انالیسس کیجئے، ایک ایک کلمہ ساتھ دیکھیے۔ بورڈ پر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے شروع میں یا ہے، سرخ رنگ سے لکھا ہے، صرف ہے پلس واو الف ہے۔ واو الف تو پتہ ہے آپ کو کس بات کی علامت ہے جی؟ یہ تو جمع کی علامت ہے، بارہا پڑھ چکے ہیں۔ واو الف، واو نون اور یا نون یہ تو جمع کی علامتیں ہیں، اور یا شروع میں آ گیا، یا، تا، الف اور نون یہ تو مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں جس کا ترجمہ ہے یا ہوگا کریں گے، اور اس کے ساتھ یا آ جائے تو تھرڈ پرسن کی علامت، تا آ جائے تو سیکنڈ پرسن کی علامت، الف آ جائے تو فرسٹ پرسن کی علامت ہے لیکن سنگولر، یہ یاد رہے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اور نون آ جائے تو یہ ہے فرسٹ پرسن ہی لیکن جمع کی علامت ہے، ہم یہ فعل کرتے ہیں، یہ کریں گے۔ اور باقی کیا کلمہ رہ گئی؟ صرف۔ اور یہ کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسراف۔ کیا معنی ہے جی اسراف کے اردو میں؟ فضول خرچی۔ یسرف یہ ساتھ لگا دیا، وہ فضول خرچی کرتا ہے یا کرے گا، اور یسرفو وہ سب فضول خرچی کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن شروع میں لگ گیا لم، لم یسرفو، مضارع سے پہلے لم آ گیا تو ترجمہ ہوگا ماضی میں جی، بالکل ٹھیک۔ اب اس کا تو انہوں نے اسراف کیا، یسرفو، لم یسرفو انہوں نے اسراف نہیں کیا کیونکہ لم نے ساتھ نفی کر دی، لم یسرفو انہوں نے اسراف نہیں کیا۔ لم یسرفو یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے اسراف نہیں کیا، حالانکہ مضارع تھا، لم کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم نے ماضی میں کر دیا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور یہ کلمہ بھی دیکھیے واو کے معنی، اور لم پھر دوبارہ نفی کے لیے آ گیا، اور مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے۔ یقترو کے شروع میں یا لگ گیا مضارع کی علامت، واو الف جمع کی علامت، یہ قاف تا را، قطرہ، قطرہ کرنا، یہ جس طرح ہم توئے کے ساتھ لکھتے ہیں قطرہ کرنا، قطرہ قطرہ بخیل کٹھا کرتا ہے، یہ بخل کی علامت کے طور پر آتا ہے۔ یقتر وہ بخل کرتا ہے یا کرے گا، وہ کنجوسی کرتا ہے یا کرے گا، لیکن واو الف آخر پہ لگ گیا، یقترو وہ سب بخل کرتے ہیں یا کریں گے، اور لم یقترو اب ماضی ہو جائے گا نا کیونکہ مضارع سے پہلے لم لگ گیا ہے، اب اس کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ ماضی میں۔ لم یقترو اور انہوں نے بخل نہیں کیا۔ اب دیکھیے انہوں نے بخل نہیں کیا، یہ تو ماضی ہو گیا لیکن شروع میں اذا لگا ہوا ہے، اذا اسے پھر دوبارہ کس میں بدل دے گا؟ مضارع میں، وہ بخل نہیں کرتے۔ اور کانا کا مطلب ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اے کونو مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، یہ کون کا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہونا، وہیں سے یہ کلمہ نکلا کانا۔ کانا کا مطلب ہونا، کانا ہوتا ہے، بینا کا مطلب درمیان میں، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، بین الاقوامی، بین الاضلاعی کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں درمیان میں۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، ذالکہ وہ کے معنوں میں، دیٹ کے معنوں میں ہم عربی میں ذالکہ کلمہ استعمال کرتے ہیں لیکن مفرد کے لیے، اور اولئکہ وہ سب دوز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوز پیپلز کہنا ہو تو کیا کہیں گے جی؟ اولئکہ، اور دیٹ کہنا ہو تو ذالکہ، مذکر کے لیے ذالکہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ذالکہ قواما، قوام، قوام کہتے ہیں جو نہ صرف خود قائم ہو
جو دوسروں کو بھی قائم کر دینے والا ہو۔ قائم کر دینے والے کو بھی کہتے ہیں، اور قوام کہتے ہیں اعتدال کو، اور قوام کہتے ہیں میانہ روی کو۔ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، یہ معنی کریں گے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قوام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ میری طرف دیکھیں تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے میں دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہوں، میں نے اپنا وزن دونوں ٹانگوں پر ایک جیسا ڈال رکھا ہے، اور اب میں قائم ہوں۔ اور جب میں اگر سارا وزن آگے ڈال دوں گا قائم رہ سکوں گا؟ جب میں سارا وزن پیچھے ڈال دوں، دائیں ڈال دوں، بائیں ڈال دوں، نہیں رہ سکتا جب تک اعتدال میرے وزن میں نہ آ جائے۔ ان دونوں خرچوں کے درمیان جب تک اعتدال نہیں ہوگا زندگی نہیں چل سکتی۔ یہی بات فرمائی گئی ہے، والذین اذا انفقوا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے انفاق کا ماضی ہے، اذا کی وجہ سے کیا بن گیا ہے؟ بالکل ٹھیک، مضارع میں ترجمہ کیا ہے، لم یسرفوا، وہ انہوں نے اسراف نہیں کیا۔ ماضی کی وجہ، لم کی وجہ سے یہ ماضی میں ترجمہ کریں گے، حالہ مضارع ہے، لیکن اذا کلمے کے آغاز میں لگا ہوا ہے، جملے کے آغاز میں لگا ہوا ہے، اس لیے اب پھر اس کا ترجمہ کس میں کر دیں گے؟ مضارع میں۔ وہ اسراف نہیں کرتے، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل سے کام نہیں لیتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا انفاق ہوتا ہے، ان کا خرچ ہوتا ہے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ اب دیکھیے واو کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، انفاق بھی، اسراف بھی، واو بھی، قطرہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بینا بھی، اور کانا بھی، اور قوام بھی، یہ سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کریمہ کو دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور انداز میں آپ کو دیتا ہوں۔ میتھمیٹک تو آپ نے پڑھا ہے، ایک بڑی بریکٹ ہوتی ہے، ایک چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے۔ پہلے چھوٹی بریکٹ کھولی جاتی ہے میتھمیٹک میں، پھر بڑی بریکٹ کھولی جاتی ہے۔ اذا سے پہلے یہ کلمہ اذا آ جائے تو اس کے بعد والا جملہ جو ہوگا، ہم نے پڑھا ہے آٹومیٹیکلی وہ ماضی ہے، لیکن اس کا ترجمہ مضارع میں کرنا ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ تو اذا کلمے کے شروع میں آ گیا، آخر تک بڑی بریکٹ لگ گئی۔ لم، ہم نے پڑھا ہے کہ لم یہ بھی چینج لاتا ہے، لم کے بعد اگر بریکٹ لگا دی، چھوٹی بریکٹ ہم نے لگا دی ہے، تو لم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور اسے ماضی بنا دیتا ہے۔ اور یقترو سے پہلے بھی لم لگا، اس نے بھی وہ مضارع تھا اور اس کو ماضی بنا دیا۔ پہلے چھوٹی بریکٹ کھولے، چھوٹی بریکٹ کھولیں گے تو لم کی وجہ سے یہ مضارع جو تھا ماضی بن گیا، اور یقترو کا بھی مضارع جو تھا وہ آٹومیٹیکلی ماضی بن گیا۔ اب انفقہ بھی ماضی ہے، یسرفو بھی ماضی ہے، یقترو بھی ماضی ہے، اور شروع میں اذا ہے۔ جب بڑی بریکٹ کھولیں گے اذا والی، جب یہ بریکٹ کھولی تو دیکھیے سارے کا سارا ماضی جو تھا وہ سارے کا سارا مضارع بن جائے گا، کیونکہ سب ماضی ہیں۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں، ان کا انفاق ہوتا ہے بین ذالک، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، قوامہ قائم ہوتا ہے، وہ قائم کر دینے والا ہوتا ہے، ایسا خرچ کرتے ہیں، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وہ بخل سے کام نہیں لیتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ جو اللہ بندے بنانا چاہتے ہیں، وہ تکوینی اعتبار سے تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ سارے کے سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے اپنا بندہ تسلیم کر لیا ہے، کہا کہ یہ میرے بندے ہیں،
پیار سے جن کا نام عباد الرحمن خود اللہ نے رکھا، ان کے خصائص میں سے ایک یہ بتایا کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بڑے اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا اعتدال جو انہیں قائم کر سکے اس اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کی تعریف فرمائی میرے اللہ جل شانہ نے اپنے ان بندوں کی۔ لیکن اس بات کو تو ہم تب سمجھ سکتے ہیں کہ اعتدال ہوتا کیا ہے۔ یہ تب سمجھ آئے گی جب اسراف کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے اور بخل کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں کی مثالیں تو بڑی واضح تھیں۔ کچھ لوگ سخاوت کے اندر حد سے آگے نکلے ہوئے تھے اور کچھ لوگ تو بخل کے اندر انہوں نے مثالیں قائم کر رکھی تھی۔ اسلام نے آ کے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنا سکھایا اور بتایا کہ فضول خرچی کہتے کسے۔ فضول خرچی جو اسلام نے جس سے منع کیا ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پلے باندھ لیجیے۔ فضول خرچی سے مراد ایک یہ ہے کہ جائز کاموں میں حد اعتدال سے بڑھ کر کوئی انسان خرچ کرے۔ جائز کاموں میں، کام جائز ہیں، اچھے ہیں، ان کے اوپر حد اعتدال سے بڑھ کر جب کوئی خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے فضول خرچی کی۔ مثال کے طور پر میرے پاس اللہ نے بے شک مجھے لاکھوں روپے دیے ہوں، کروڑوں دیے ہوں، لیکن جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کام کے لیے مجھے ایف ایکس کافی ہے، میری یہ ضرورت کلٹس پورا کر سکتی ہے، لیکن میں کہوں کہ نہیں میرے پاس چونکہ پیسے بہت زیادہ ہیں لہذا میں ہیلی کاپٹر رکھوں گا، یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ اگر ایک کام میرا کلٹس سے چل سکتا ہے، ایک کام میرا چھوٹی کسی گاڑی سے چل سکتا ہے اور کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ میں آسانی سے کسی اور سواری پر بھی جا سکتا ہوں، تو وہاں پہ میں صرف بڑی سواری لے کر جاؤں کہ کیونکہ میرے پاس پیسے اللہ کے دیے ہوئے جائز مال میں سے بہت زیادہ ہے، یہ اسلام نے اس کو فضول خرچی قرار دیا۔ فضول خرچی حد اعتدال سے اب بڑھ گیا ہے۔ ضرورت تھی کہ اس جگہ پر آسانی کے ساتھ میں پہنچ جاؤں، تو ایف ایکس پہنچاتی ہے تو مجھے اس پہ چلے جانا ہے، مجھے کلٹس پہنچاتی ہے تو اس پہ چلے جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ نیک اور صحیح ہی کام کیوں نہ ہو، اس کام کرتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام میں کروں گا تو لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ بہت امیر ہے، روب دبدبہ ڈالنے کے لیے وہ پجیرو لے لیتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے اگر زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس نے اسراف کر دیا ہے، یہ پیسے جو زائد لگائے ہیں فضول خرچی کی ہے۔ پہلے میں نے جو عرض کیا ہے وہ یہ کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اپنی ضرورت سے آگے نکل گیا ہے، یہ جو اس نے کیا ہے اب یہ فضول کام ہو گیا۔ اب میں ایک اور بات کہنے لگا کہ ناجائز کاموں میں اس کے پاس بے شمار پیسہ ہو، جائز کاموں کے اندر اس نے خرچ کیا، لیکن اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کوئی آدمی ناجائز کاموں کے لیے وہ ایک پیسہ بھی خرچ کر دے، پیسے بے شمار ہیں اس کے پاس، ناجائز کاموں کے لیے وہ ایک پیسہ بھی خرچ کر دے تو اسلام کے نزدیک یہ فضول خرچی ہوگی۔ گویا میں نے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہ جائز کاموں میں حد اعتدال سے بڑھ جائے، ہیں کام جائز ہی لیکن وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے۔ آج کھانا پکانا ہے، گھر کے 10 افراد ہیں تو 100 کا پکا لیا، باقی ضائع کر دیے، اور کوئی دماغ میں چیز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، ہے وہ کام جائز ہی، مسجد بنا دی، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، تم نے مسجدیں بنانی شروع کر دی، بچوں کو کھانا کون دے گا؟ مسجد بنانا بہت نیکی کا کام، لیکن جو اللہ نے کہا تھا کہ تیری یہ اور یہ اور یہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر تو نے دوسری جگہ لگانے شروع کی ہیں، اب یہ فضول ہو گیا، چاہے وہ نیکی کے کام ہو۔
اور برے کاموں میں چاہے ایک ہی پیسہ کیوں نہ لگایا گیا ہو وہ فضول خرچی۔ اسلام نے فضول خرچی سے منع کر دیا کہ نہ تم اپنے حد اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرو اور نہ ہی ریاکاری کے لیے خرچ کرو اور نہ ناجائز کاموں میں خرچ کرو۔ میں اور آپ اپنے گھر کے اثاثے کا اگر جائزہ لیں تو کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں ہی نہیں، لیکن ہم نے گھر میں صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کوئی بڑی شے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بڑی شے قرار دینے کے لیے، لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں خرید کر ہم نے گھروں کے اندر لگا دی ہیں، وہ ساری کی ساری حد اعتدال سے نکلی ہوئی وہ ساری فضول خرچیاں ہیں۔ ان فضول خرچیوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے اور بیٹی کی شادی دل کھول کر کیجئے، مہمانوں کو کھانا کھلائیے، لیکن مہمانوں کو کھانا اس طرح کھلانا، ایک مہمان کو آپ کھانا بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں کھلا سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی بیٹا تھا اس کی شادی یوں کر دی تو انٹر کانٹ میں کیوں نہیں کی، تو میں انٹر کانٹ میں کروں گا۔ خرچہ جو بڑھایا ہے فضول خرچی کی ہے اسلام کے نزدیک۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے، اخباروں میں خبریں آئیں، ایک MNA صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کی شادی کی اور شادی کرتے ہوئے ان کے ذہن میں آیا کہ ہم تو اپنے بھائی کی شادی اپنی شان و شوکت کے مطابق کریں گے، تو انہوں نے بھائی کو ہاتھی پر بٹھایا۔ ہاتھی جب چلتا تو اس کے پاؤں کے نیچے اشرفی سونے کی رکھتے، جب وہ ہاتھی آگے چلا جاتا تو علاقے کے مزارے اور غریب لوگ بیچارے بھاگ کر اس سونے کی اشرفی کو اٹھانے کی کوشش کرتے اور زخمی ہوتے۔ یہ اس نے صرف اس لیے کیا پتا چلے کہ چودھری کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ایک MNA کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور آدمی نے اسی طرح کی حرکت کی کہ اس نے اپنے بھائی کی شادی پر ہیلی کاپٹر لیا۔ لوگ تو پیسے جو اوپر سے پھینکتے ہیں، کسی نے ہاتھ سے پھینکے، کسی نے کسی طرح پھینکے، اس نے کہا کہ ہیلی کاپٹر سے میں پھینکوں گا، اور سارے رستے وہ 100 کے نوٹوں کی برسات کرتا گیا۔ کس لیے؟ کیا کسی غریب آدمی کو نہیں دیے جا سکتے تھے؟ تمہارے پاس فالتو تھے تو کسی صحیح جگہ پہ لگاتے، ٹھیک جگہ پہ لگاتے۔ یہ فضول جگہ پہ لگایا ہے، اللہ نے اسے فضول خرچی قرار دیا۔ یہ اللہ کے اس دیے ہوئی نعمت کی شکر نہیں آپ نے ادا کیا، بلکہ آپ نے اس کا کفر کیا ہے، ناشکری کی ہے، اس کی سزا ہوگی۔ یہ ناپسند ہے فضول فعل، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اپنی نمود اور نمائش کے لیے، وہ سنا ہوگا آپ نے، چودھری صاحب نے 5 روپے بھیجے، اعلان کیا ہے 2 دفعہ مسجد میں کر دینا۔ یہ نمود و نمائش کے لیے، وہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، وہ 10,000 ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 کروڑ کیوں نہ ہو، 10 کھرب ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کے لیے کوئی اجر نہیں دیتا۔ جس کام پہ ایک کرائٹیریا بنا لیا، جس کام پہ اللہ نے اجر نہیں دینا وہ فضول ہے، لا یعنی ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس پہ اجر ملنا ہے وہ بڑا واضح کر دیا، میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مہمانوں کو کھانا نہ کھلاؤ، ضرور کھلاؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کر بھی نہ کھلاؤ، فضول خرچی ہو جائے گی۔ تمہیں حد اعتدال میں رہنا ہے، اگر حد اعتدال سے بڑھو گے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرو گے تو قرض کون اتارے گا؟ کر تو لوگے، آج نام تو تمہارا ہو جائے گا، کل خرچ اتارتے ہوئے اس گھر کے اوپر پھر مصائب بنا دو گے تو یہ گھر قائم نہیں رہے گا۔ یہ تمہارا خرچ قوام نہیں ہے، خرچ جو ہے یہ قائم کرنے والا نہیں رہا، بلکہ اس گھر کو ڈھانے والا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اعتدال رہے، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے اچھی طرح سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو میں خرچ کرنے لگا ہوں اس سے اللہ راضی ہوں گے کہ اللہ ناراض ہوں گے۔ میں نہیں کہتا مہندی کی رسم نہ کرو، کیجئے، لیکن یہ ڈانس پارٹیاں، یہ میوزک کنسرٹ، اللہ سے پوچھ لیجئے کرنے جائز ہیں؟ کر لوں، اس کے اوپر پیسہ لگا لوں، ٹھیک ہوگا۔ ایک کیسٹ خریدی آپ نے، اس کے لیے پیسے تو تھوڑے لگے ہیں، لیکن فضول خرچی کی، اس کا کل اللہ پوچھے گا اور اس کا حساب لے گا۔
کیوں؟ یہ مال تو میں نے دیا تھا. اس وقت تک اللہ نے آگے چلنے ہی نہیں دینا. قیامت کے روز پاؤں پکڑ لے گی زمین اور آگے آپ چل ہی نہیں سکیں گے جب تک اس بات کا جواب نہ دیں کیسے مال کمایا تھا اور کیسے مال خرچ کیا. یہ تو جواب دینا پڑے گا. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یہ جو مبذر ہیں، یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. میرے اللہ نے کہہ دیا یہ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جس کو اللہ شیطان کا بھائی کہہ دے وہ کہہ دے میں نے بڑا اچھا کام کیا. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قطرہ قطرہ کر کے اکٹھا کرتے رہتے ہیں. تو جائز کاموں میں بھی حد اعتدال کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے ذات پر اور اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. یہ بخیل لوگ ہیں، یہ کنجوس لوگ ہیں. اللہ نے اس کنجوسی کو بھی پسند نہیں کیا، اس بخل کو پسند نہیں کیا، اسے مذموم حرکت قرار دیا ہے. جتنا اللہ نے تمہیں استطاعت دے رکھی ہے جائز کاموں میں اس حد تک تو اللہ کے دیے ہوئے انعام کا اظہار تو کر دو. فضول خرچی سے تو منع کیا ہے، لیکن جس حد تک اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے پھٹے پرانے، وہ بوسیدہ کپڑے پہنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے تیرے تو ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، کماتے ہیں، اور گھر میں کیا تجھے دیتے نہیں ہیں؟ دیتے ہیں جی. تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے. جو جا کے کپڑے ایسے پہن کے رہو جس سے پتا چلے کہ تو اللہ کا شکر کرنے والا بھی ہے. یہ کنجوسی ٹھیک نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی بچوں کو اور خود اپنی ذات کو پیسے کما کما کے جمع کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا شوق ہوتا ہے. پیسے بہت کماتے ہیں لیکن کما کما کے جمع کرتے رہتے ہیں، اور جمع کر کے پھر خرچ کرتے ہوئے ان کے اوپر جان پہ بن جاتی ہے اپنی ہی ذات پر. اپنی ہی ذات پہ نہیں خرچ کر سکتے، اپنی بیوی پہ نہیں خرچ کر سکتے، اپنے بیٹے اور بیٹی پہ نہیں خرچ کر سکتے. کہتے نہیں. وہ کسی نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو مار رہا تھا. پوچھا کیوں مار رہے ہو بھائی؟ تیرا اپنا بچہ کیوں مار رہے ہو؟ ابھی تو رزلٹ نکلا ہے، تم نے آج اسے مارنا شروع کیا. کہتے کم بخت پاس ہو گیا ہے. تو پھر یہ تو خوشی کی بات ہے پاس ہو گیا. کہا پھر پچھلے سال کتابیں لے کے دی تھی، سے کہا 2-4 سال چلانا اور پاس ہو گیا، مجھے نئی کتابیں لے کر دینی پڑیں گی. جان پہ بن جاتی ہے. یہ کنجوسی اسلام کو پسند نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ہاں گئے تو وہ بڑے نیک لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. کہتے ہیں بھائی جو کچھ ہم کھائیں گے وہی آپ کو پیش کر دیں گے. اسلام کو یہ بات پسند نہیں ہے. اگر اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے تو گھر میں جو آج مہمان آیا ہے تو اس مہمان کی مہمانداری کرنی ہے، اور 3 دن تو وہ مہمان رہے گا نا، تو اپنے سے کچھ بہتر کھلانا ہے اسے. یہ کنجوسی ہے جو اندر سے کہتی ہے کہ میں ایماندار ہوں، فضول خرچی نہیں کر رہا. یہ بیلنس نہیں ہے، توازن کو قائم کرنا ہے. اللہ نے دے رکھا ہے تو آج مہمان آیا تو اللہ سے پوچھئے مہمان نوازی کرنے کا تو اجر دے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی آدمی مہمان نوازی کرتا ہے. محمد رسول اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے، تو پھر یہ فضول خرچی نہ ہوئی تو پھر تو یہ کام کرنا ہوگا. لیکن یہ کرتے ہوئے مہمان آ جائے. پہلے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کسی کے ہاں مہمان آتا تو خوشی ہوتی، اگر نہ آتا تو اس سے دکھ کا اظہار کیا جاتا، گلے شکوے کیے جاتے. کتنی دیر ہو گئی خالہ آپ ہمارے گھر نہیں آئیں، چچی آپ ہمارے گھر نہیں آئیں، ماموں کتنے دن ہو گئے آپ تو ہمارے یہاں تشریف ہی نہیں لائے، ہم آپ کی کوئی خدمت بھی نہ کر سکے. اور اب کوئی آ جائے تو کہتے ہیں لو پھر آ گیا خرچہ. آئی خالہ ہے، آیا ماموں ہے، کہتے پھر خرچہ آ گیا. کنجوسی اللہ کو یہ قطعاً پسند ہے. بخل کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نیک کاموں پہ لگاتے ہوئے اس کی جان پر بن جاتی. یہ لگا نہیں سکتا، لگاتے ہوئے اس پر بجلی گر جاتی. ایک تو میں نے کہا نا کہ جائز کاموں میں اپنی ہی ذات پر اور اپنے بیوی بچوں پہ نہیں لگاتا. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیسے ہونے کے باوجود
اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم انہوں نے عطا کیا ہے، وہ تو اللہ ہی کا مال ہے۔ اللہ ہی کہتا ہے کہ مجھے دے دو، تو اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہوئے ان کے اوپر جان پہ بن جاتے۔ کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا اس زمانے میں، ایک صاحب کو میں نے کہا کہ بھی کشمیر کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کچھ مال لگاؤ۔ برانزس روڈ کا امیر آدمی، اچھا کھاتا پیتا انسان، میری اس سے ملاقات ایک قصاب کی دکان پہ ہوئی، میں بھی گوشت لینے گیا، وہ بھی گوشت لے رہا تھا، یہ ران بھی اتار دو، یہ ران بھی اتار دو، اتنے پائے دے دو، اس طرح لے رہا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ بھوکے بچارے جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی اللہ کی راہ میں آپ اس حوالے سے کچھ مال کر۔ او بٹ جی میرے پاس تو اتنی دیر ہو گئی ہے کہ کوئی گاہک ہی نہیں دیکھا میں نے دکان پہ، میں تو خود بھوکا مر گیا۔ میں نے عرض کی اگر بھوکے مرے ہوتے تو میں دیکھتا پھر کس طرح ایک ران یہ اتار دو، ایک ران یہ اتار دو، اور یہ گوشت کا حصہ دے دو، اور 40 پائے دے دو، پھر تم یہ بات کہتے۔ لیکن جان پہ بن جاتی ہے۔ بخیل لگاتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میری موت ہو گئی ہے، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے۔ اور یہ ایسا کمینہ سخت انسان ہو جاتا ہے بخل کرنے پر کہ نہ اپنی ذات کو فائدہ دیتا ہے، نہ کسی اور کو فائدہ ہونے دیتا ہے۔ مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں ہونے دیتا۔ میں عرض کروں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دو دوستوں کی مثال بیان کی کہ دونوں دوست گرمیوں کا زمانہ سفر کر رہے تھے تو تھک کے ایک درخت کے نیچے لیٹ کے، گرمی بڑی زیادہ تھی بلکہ حبس ہو گیا، حبس کی وجہ سے لیٹنا بھی مشکل ہو گیا، پنکھا ایک تھا، دونوں پاس لیٹے ہوئے تھے، دونوں کی نیت یہ تھی کہ یہ پنکھا چلائے گا تو مجھے ہوا مفت میں آئے گی، دوسرے کی بھی یہ نیت ہے یہ پنکھا چلائے گا تو ہوا مجھے مفت میں آئے گی۔ دونوں نے پنکھا نہ چلایا کہ پنکھا میں چلاؤں، پنکھا میں کروں تو دوسرا مفت میں ہوا لے جائے گا۔ اس کے بخل نے اسے اجازت نہ دی، وہ خود بھی بغیر ہوا کے بغیر پنکھا کیے مرتا رہا، لیکن یہ برداشت نہ کر سکا کہ میری ہوا ساتھ لیٹا ہوا بھی انسان لے جائے۔ ہاں ایک بات اور عرض کروں، بخیل انسان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ بڑا ہی فضول خرچ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کیا دی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پیسہ بھی نہیں نکالتا۔ وہ نہیں نکالتا، یہ بات سچ ہے، لیکن اللہ نے اس فلسفی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو پیسہ آنا ہے اس کا بھی وقت معین ہے، پیسے نے جو جانا ہے اس کا بھی وقت معین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے پیسے آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا جتنی دیر آپ کے پاس رہنے ہیں اس سے آدھا لمحہ بھی زیادہ رہ جائے، یہ بھی نہیں ممکن۔ ہاں جو تمہیں اختیار دیا ہے کہ کس طرح کمانے ہیں اور کس طرح دوبارہ لگانے ہیں، اتنا اختیار انسان کے پاس ہے، لیکن پیسے کا آنا اور پیسے کا جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ وہ آ بھی جائیں گے کیونکہ اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ رکھا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے پیسے آئیں گے، اور یہ بھی لکھ رکھا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس سے یہ پیسے چلے جائیں گے۔ کس طرح لینے ہیں یہ اس کے اختیار میں دیا ہے، کس طرح لگانے ہیں یہ اس کے اختیار میں دیا ہے۔ اس لینے پر اگر وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق لیا اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق وہ مال لگا دیا ہے تو اس پہ اجر دینا ہے، اس پر انعام دینا ہے، اس پہ جنت دینی ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہٹ کر کمایا، غلط طریقوں سے کمایا، ناجائز اور حرام طریقوں سے کمایا، ممنوع طریقوں سے کمایا، غصب سے کمایا، رشوت سے کمایا، جھوٹ سے کمایا، ملاوٹ سے کمایا، دھوکہ دے کر کمایا، وہ آ تو جائیں گے، اس کے اوپر عذاب ملے گا۔ کیسے لگایا اس کے اوپر بھی عذاب ہونا ہے۔ اگر وہ ٹھیک لگایا تو جنت، برا غلط طریقے سے لگایا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ عذاب ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شخص جس نے ٹکا ٹکا کر کے کمایا ہے، پیسہ پیسہ کر کے اکٹھا کرتا رہا ہے،
وہ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھا رہا ہے، اپنے ہی بیٹے اور اپنی ہی بیٹی کو اور اپنی ہی بیوی کو اور اپنی ہی ذات کو اس سے فائدہ اس نے نہیں ہونے دیا۔ وہ اللہ کی ضرورتیں تھیں، اللہ نے کہا کہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو حسن قرض حسنا کون دیتا ہے؟ اس نے اللہ کو قرض حسنا دینے سے بھی انکار کر دیا، اس نے اللہ کو بھی نہ دیا، کسی کو نہ دیا۔ لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو برادری میں اپنی ناک رکھنے کے لیے کس طرح مال لگاتا ہے؟ کبھی غور کیا جی؟ بے شماری مال لگا دیتا ہے کہ پتہ چلے آج شیخ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، آج چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، تو چودھری کی شان کے مطابق ہونی چاہیے نا۔ اب وہ بے شمار پیسہ ناک بچانے کے لیے، برادری میں ناک اونچا کرنے کے لیے وہ پیسہ صرف کرتا ہے، اور اسی کو تو میں بتا چکا ہوں، یہ فضول خرچی ہے۔ اور مومن فضول خرچ نہیں ہوتا، اور یہ کنجوس فضول خرچ بھی ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کی راہ میں لگاتے اس کے اوپر جان پہ بن جاتے، یہ وہاں نہیں لگا سکتا۔ جو اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے اجر بھی بڑا رکھا ہے، انہیں اپنا بندہ قرار دیا ہے، وہ میرے بندے ہیں۔ اور اللہ کیا خوبصورت انداز ہے، خود کہتے ہیں کہ بندے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ دیا جو ہے وہ تو ہم نے دیا نا، اسی میں سے خرچ کر دو۔ اچھا چلو، دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر غلبہ ہو گیا ہے کہ تم نے اپنی محنت سے خود کمایا ہے، مان لیا تمہارا ہے، چلو مان لیتے ہیں تمہارا ہے تو مجھے قرض دے دو۔ ایک اور انداز دیکھا نا آپ نے، چلو مجھے قرض دے دو، میں تمہیں اس سے بہتر کر کے لٹاؤں گا۔ یہ یقین آتا ہے؟ یہ جو بخیل ہوتا ہے، یہ جو فضول خرچ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ زیادہ لٹا دے گا، یقین ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہیں جگہ ڈھونڈتا ہے کہ پیسے بچا بچا کے رکھے ہیں، کہیں میں سود پہ لگاؤں تاکہ پیسے زیادہ آ جائے، کیونکہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا کہ اتنے پیسے تجھے زیادہ آئیں گے، یہ وہاں پہ لگاتا ہے۔ اور پھر وہ جب اس نے جانے ہیں تو چلے جاتے۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں لگا دیتا تو بچ جاتا۔ وہ مال اللہ کی راہ میں لگانے کے اوپر اجر، دیکھیے اللہ کہتے 1 روپیہ لگاؤ گے تو کتنے دوں گا؟ کم از کم دنیا میں 10 گنا۔ یقین ہے؟ جو فضول خرچ ہوگا، جو بخیل ہوگا، اس کو یقین نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات تو محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، یہ بات تو اللہ کا وعدہ ہے، کم از کم کتنا دوں گا؟ 10، اور وہ اس دنیا میں ہی دے دوں گا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، پہلے سعودی عرب ہوتے تھے، ڈاکٹر ہیں، آج کل وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ میں نے یہ اس شخص کو دیکھا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بزرگ آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے اپنی گاڑی لینی ہوتی ہے، کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو پہلے میں 10 پہ تقسیم کرتا ہوں، اس کی قیمت کو 10 پہ تقسیم کرتا ہوں، ایسے تیسے کر کے وہ جو 10 پہ تقسیم کرنے پہ جواب آ جائے، اتنے پیسے اکٹھے کر کے میں وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہوں۔ مثلا مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے تو میں کہیں سے بھی لوں 10 روپے اکٹھے کر کے، وہ 10 روپے میں اللہ کی راہ میں لگا دوں۔ اگر میں 10 روپے اللہ کی راہ میں لگاؤں تو رسول اللہ کی بات کا یقین ہو تو 10 گنا اس دنیا میں ملے گا، تو 100 ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ تو وہ اللہ سے کاروباری یوں کرتے ہیں کہ وہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا 10% جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ 100% آ جائے گا۔ وہ 100% آ جائے تو ان کو وہ یعنی 10 گنا آ جائے، 10 گنا آئے گا۔ 10 روپے لگائے گا تو 10 گنا آئے تو 100 روپیہ ہو گیا، 100 روپیہ ان کی ضرورت ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور وہ اپنی چیز خرید لیں گے۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ دے گا؟ لیکن اللہ میرے تو فرماتے ہیں میں صرف 10 گنا نہیں دیتا، تم اپنا اخلاص بڑھا لو تو میں اس کو 70 گنا کر دیتا ہوں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری راہ میں مال لگاؤ، تم 70 گنا نہیں، تم اخلاص کو اور بڑھا لو تو میں اس کو 700 گنا کر دوں گا، 700 گنا۔ وہ آپ نے مثال تو قرآن حکیم کی پڑھی ہوگی کہ اللہ ایک کہتے ہیں وہ سنبلات والی مثال جو دی تھی کہ ایک دانہ زمین میں بویا اور اس سے 10 سٹے اگے،
اور ہر سٹے کے اندر 70 دانے لگ گئے. کتنے ہو گئے؟ 700 گنا کر دیتا ہے میرا اللہ، اسی دنیا میں کر دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے تم اپنا اخلاص بڑھا رہو، میں پھر اتنا دوں گا جتنی میری شان ہے. اللہ اگر اپنی شان کے مطابق دے دے تو کمیاں رہ جائیں گی، لیکن یہ بات بخیل کو اور فضول خرچ کو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ خرچ کرتے ہوئے اپنے پیمانے رکھتا ہے. جس نے اللہ کے پیمانے رکھے وہ کامیاب ٹھہرے گا. جس نے محمد رسول اللہ کے پیمانے رکھے کامیاب تو وہ ٹھہرے گا. جس نے اپنے پیمانے رکھے، غیروں سے لے کر پیمانے بنائے کہ اس طرح میرا مال بڑھے گا اور اس طرح میرا بچے گا، اگر اس نے ایسا کیا تو یقین کی جانیے کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ قوام نہیں ہو سکتا اور آخرت کے اندر بھی وہ قوام نہیں ہوگا. جو قائم ہی نہ ہو، نہ جو قائم کر سکتا ہو، تو جنت میں جانے کا اہل ہو جائے گا. وہاں تو اعتدال والے جائیں گے. امت محمد تو ہے ہی امت معتدل، امت وسط ہے وہ تو. جنت میں تو امت محمد جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم اپنے بارے میں خوب سوچیں اور یہ بھی دماغ سے نکال دیں کہ مال میں نے کمایا. وہ آپ نے دیکھا نہیں، بھوری بازار ہو، وہ انارکلی اور شادمان ہو، رالیں ٹپک رہی ہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، کروڑوں خربوں میں کھیلتا ہے، ذہین فتین ہے، دانشور ہے، رات کی روٹی کو ترستا، بچے بیمار ہو جائیں تو پریشان ہے. یہ مال نہ تم کما سکتے ہو، نہ تمہاری صلاحیتیں کما سکتی ہے. تمہیں صلاحیتیں کھپانے کا صرف حکم دیا گیا ہے. کتنا ملے گا تمہیں یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. وہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. یہ اسی کی شان ہے، اسی کا دیا ہوا مال ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ تم پڑھ کر مر جاؤ، کمرہ امتحان میں پہنچو گے، کامیابی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ حادثہ ہو گیا، تم کہیں قبر میں نہ پڑے ہو. نہیں، کامیابی اور کامرانی، یہ مال کی فراوانی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. جس کو بہت مل گیا ہے وہ اترائے نا کہ میری بڑی صلاحیتیں ہوں، میں نے کما لیا. نہیں، اور میرے اوپر اللہ کے بڑے انعامات ہیں مت سمجھے. اور جس کو نہیں ملا وہ مت سمجھے کہ اس کے اندر کی صلاحیتیں نہیں ہیں. صلاحیتیں اس کی ہیں، لیکن اللہ نے ابھی نہ دینے کا فیصلہ کیا. جس کو زیادہ دے دیا ہے اس کی بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس کو کم دیا ہے اس کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے. اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں. ہاں، کامیاب وہ ٹھہرے گا جس کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کے کہنے پر، جس طرح محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ان کے مطابق خرچ کر دے گا. اور اس خرچے کو تو اعتدال کہتے ہیں. جب اللہ کی راہ میں رسول اللہ لگاتے تو اس طرح آپ بھی لگائیں. ایک دن صحابہ کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، اور حاتم بن طائی آپ جانتے ہیں معروف سخی تھا. ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اپنے ابا کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئے کہ میرے ابا کے گھر کے 7 دروازے تھے اور ایک ہی سائل 7 دروازوں پہ آتا تو میرے ابا کے ماتھے پہ کبھی شکن نہ آتی، اسے 7 دروازوں سے دیتا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم میرے آقا کا ایک ہی دروازہ ہے اور ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں دوسرے دروازے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ہیں عطائیں، اسے عطا کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، اسی کی راہ میں لگانا ہے. یہ صرف وہ لگا سکتا ہے جو امتحان میں کامیابی کی طرف اللہ کے فضل سے چل پڑا ہے. اور یہ اللہ زبردستی نہیں کرتے کہ تو زیادہ لگا تو کم لگا، یہ اس کی آزاد مرضی پر چھوڑا ہے. لیکن اس کے مال کے آنے کا وقت اور اس کے مال کے جانے کا وقت بھی معین ہے. اس کے اندر اگر اس نے اس اصول کو جو قرآن حکیم میں اللہ کے بندوں کی نشانی کے طور پر بتایا ہے. لوگوں، میں نے سورہ حجرات کے اندر وہ چیزیں بتائی تھی جو آپ کے اندر سے نکالنا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر ایمانیات کا وہ پلیٹ فارم دیا تھا جس کے اوپر کھڑے ہونا ہے. اور سورہ فرقان کا آخری رکوع جو میں پڑھا رہا ہوں وہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ انسانی بنیادی اوصاف ہیں جو آپ کے اندر داخل کرنے ہیں.
اس آیا کریمہ کو پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا کہ آپ ابھی میرے سامنے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد فضول خرچی نہیں کریں گے، آج کے بعد بخل سے کام نہیں لیں گے، اس مال کے مالک اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، ہم تو امین ہیں، ہمیں تو عطا کیا گیا ہے، ہم نے تو اس کے اوپر لینے پر بھی اور دینے پر بھی حساب دینا ہے، ہم تو امین ہیں، مالک نہیں ہیں۔ پھر جس طرح وہ کہتا ہے ویسے لگا دیں گے، جس طرح وہ کہتا ہے خرچ کرو اس طرح خرچ کر دیں گے، اور جہاں پہ اس نے خرچ کرنے سے منع کر دیا وہ نہیں کرے، وہ کام نہیں ہم کریں گے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو میرا یہاں گفتگو کرنا اور آپ کا یہاں بیٹھ کر سننا یہ سب مبارک ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اجر کا باعث بن جائے گا، اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے گا، ہماری اقتصاد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اقتصاد کا لفظ استعمال کیا ہے لوگوں، اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ فقہ دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دیتے ہیں، اس کی معیشت کے اندر اعتدال پیدا کر دیتے ہیں، میانہ روی اس کی آ جاتی ہے، اور رسول اللہ کی بات ذہن میں رکھا کرے، ما اعلی من اقتصدہ، جس نے بجٹنگ کر لی، جس نے میانہ روی اختیار کر لی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ میرے رسول اللہ کا کہنا غلط ہو سکتا ہے؟ تو میانہ روی کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔